پرانے زمانے کی بات ہے، ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس عورت کا بیٹا بہت چھوٹا تھا۔ جب وہ بچہ 6 سال کا ہوا تو باہر کھیلا کرتا تھا۔ ماں کو فکر تھی کہ کہیں بچہ بگڑ نہ جائے۔ وہ اپنے بچے کو اللہ والا بنانا چاہتی تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ لوگوں نے بتایا کہ دوسرے گاؤں میں ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، ان کے پاس جو بچہ جاتا ہے اللہ والا ہی بن کر آتا ہے، تم اپنے بیٹے کو ان کے پاس چھوڑ آؤ۔ ماں نے اپنے 6 سال کے بیٹے کو لیا اور ان بزرگ کے پاس آئی۔ آ کر دیکھا تو وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ماں کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا بھی اللہ والا بن جائے گا۔ ماں نے اپنا بچہ انہیں دیا اور کہا کہ اس کے والد اور میری خواہش ہے کہ یہ بچہ اللہ والا بن جائے، آپ اسے اللہ والا بنا دیجئے۔ یہ بچہ جب تک ولی نہ بن جائے آپ اسے گھر نہیں بھیجنا، کیونکہ پھر بچے کا ذہن ادھر ادھر ہوگا، یہ پہلی بار مجھ سے الگ ہو رہا ہے۔ آپ وعدہ کریں کہ جتنا مرضی روئے گا آپ اسے نہیں بھیجیں گے۔ ان بزرگوں نے وعدہ کر لیا۔ پھر بچہ مدرسے میں پڑھنے لگا۔ کچھ ہفتے تو بچہ صحیح رہا، پھر اسے اپنی ماں کی یاد آئی۔ اس نے استاد سے چھٹی مانگی کہ ماں سے مل کر آ جاؤں گا، لیکن استاد تو ماں سے وعدہ کر چکے تھے۔ سوچا جانے دیا تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چھٹی نہ دی تو اس بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ خیال آیا اور بچے سے کہا تمہیں سبق دیتا ہوں، وہ سنا دو پھر چلے جانا، اور جان بوجھ کر سبق زیادہ دیا کہ بچہ سنا ہی نہ سکے۔ بچے نے جب سبق دیکھا تو سمجھ گیا کہ شام تک یاد نہیں ہو سکتا۔ بچے نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ جلدی سبق یاد کروا دے، مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ استاد سمجھتے ہیں کہ میں رات سو جاتا ہوں، انہیں نہیں پتا کہ میں رات بھر ماں کی یاد میں روتا رہتا ہوں، مجھے پلیز سبق یاد کروا دیجئے۔ بچے نے کہا اور سبق یاد کرنے لگ گیا۔ شام تک بچے کو سبق یاد ہو گیا۔ استاد کے پاس گیا اور کہا سبق سن لیں۔ استاد کو پتا تھا کہ سبق اتنا زیادہ ہے کہ یاد ہی نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے سبق سنا تو بچے نے سارا سبق بغیر کسی غلطی کے سنا دیا۔ استاد سمجھ گیا کہ اس بچے کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ انہوں نے بچے سے کہا جاؤ اپنی ماں سے مل آؤ۔ بچہ خوشی خوشی گیا کہ آج اتنے دنوں بعد ماں سے ملوں گا، ماں کے پاس سوؤں گا، اتنے دن ہو گئے ماں کی خوشبو بھی نہیں سونگھی، آج ماں کے ہاتھوں سے بنا ہوا گرم گرم کھانا کھاؤں گا۔ بچہ ہنستا کھیلتا گھر گیا۔ جب گھر پہنچ کر دیکھا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ بچے نے آواز لگائی، کوئی جواب نہ آیا۔ بچے نے پھر آواز لگائی تو کوئی جواب نہ آیا۔ جب بچے نے تیسری آواز لگائی تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ بچے نے کہا آپ کا بیٹا۔ ماں نے کہا کون سا بیٹا؟ میرا بیٹا، جب تک ولی نہیں بن جاتا وہ نہیں آئے گا۔ 6 سال کا بچہ وہاں روتا رہا، لیکن ماں نے دل پر پتھر رکھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ آخر بچہ چلا گیا۔ جب مدرسہ پہنچا تو استاد نے دیکھا کہ بچہ خوشی خوشی گیا تھا اور واپسی اداس آ رہا ہے، تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ بچے نے ساری بات بتائی۔ پھر بچے نے استاد سے کہا کہ جب تک میں وہ ولی نہ بن جاؤں جو میری ماں چاہتی ہے، مجھے آپ چھٹی نہیں دینا، چاہے جتنی مرضی میں روؤں۔ آپ میری ماں کے لیے بھی دعا کریں، وہ بوڑھی ہے، جب تک میں ولی نہ بن جاؤں انہیں کچھ نہ ہو۔ استاد نے دعا کا وعدہ کر دیا۔ پھر اس بچے کی تربیت ہوتی رہی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگلے 16 سال تک یہ بچہ مدرسے میں اپنی ماں سے دور رہا۔ ایک دفعہ تہجد کی نماز کے بعد سنت کے مطابق استاد آرام کرنے کے لیے سوئے، تو پھر جب واپس آئے ان استاد کے خواب میں آمنہ کا لال
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ تمہارے مدرسے میں جو بچہ ہے اسے ولایت دے دی گئی ہے، وہ ولی بن گیا ہے، اللہ والا بن گیا ہے، اللہ رب العزت اس سے دین کا بہت کام لے گا۔ استاد بچے کے کمرے میں آئے تو دیکھا بچہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ پیچھے بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ جب بچہ نماز سے فارغ ہوا تو بتایا کہ تیری ماں کی دعائیں قبول ہو گئیں، اللہ کے یہاں فیصلہ ہو گیا، تو اللہ والا بن گیا ہے، جو تیری ماں تجھے دیکھنا چاہتی تھی، تیرا مجاہدہ قبول ہو گیا۔ استاد نے گلے لگایا اور اپنا امامہ اتار کر اسے پہنایا۔ لڑکا اپنے گھر گیا۔ آج بھی وہی راستہ تھا، وہی گلی تھی۔ بچہ 16 سال بعد اپنے گھر گیا۔ آج بھی دروازہ بند تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ جیسے ہی لڑکے نے آواز دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ لڑکے نے کہا، ماں دروازہ کھولو، آپ کا بیٹا بایزید بسطامی ہے۔ ماں نے دیکھا 22 سال کا لڑکا سنت کے لباس میں ملبوس، نورانی چہرہ، منہ پر داڑھی اور بایزید بسطامی بن کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ والا بنائے، آمین۔